ایمان سرمایہ حیات ہے، اصل دولت ہے۔ ایمان جب جسم کے اندر اترتا ہے، دل میں سرایت کرتا اور اپنا گھر کرتا ہے، تو وہ انسان مومن کہلاتا ہے۔ اور اس ایمان کے سرایت کر جانے سے انسان کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں جو مصروف ہوتے ہیں تو اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں حاصل ہیں، انہی کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہی دین سکھاتا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح ضرور ہوگا، کمزور ہوگا تو عمل کمزور ہوگا۔ ایمان مضبوط و توانا ہوگا تو عمل بھی مضبوط و توانا ہوگا۔ آپ دیکھیں جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کے اندر سے پھل تو نہیں آتا کہ کہیں اندر تنے میں سٹور ہوا کاٹ کے دیکھیں لکڑی لکڑی نکلے گی۔ زمین میں سے جو سبزہ باہر آتا ہے، جو درخت اور پودے اگتے ہیں، وہ زمین کے اندر نہیں پڑے ہوئے، کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی مٹی ہاتھ آئے گی۔ اس درخت پر پھل بھی رب لگاتا ہے، اور اس مٹی سے درختوں اور سبزوں کو اگانا بھی رب کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ وہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ بیمار ہونے پہ دین کا حکم سمجھ کر علاج ضرور اختیار کرتا ہے، لیکن شفا اللہ ہی سے ملنے کا یقین رکھتا ہے۔ معالج طبیب اور ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا اللہ ہی نے دینی ہے۔ چیزوں کے اندر تاثیر ڈالنا یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ اسے عطا فرماتا ہے وہ تاثیر جو اللہ سے مانگتا ہے، اسے خصوصی طور پہ عطا ہوتی ہے چیز۔ ایک ہے اس کا عمومی تکوینی نظام، وہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ موسموں کا تغیر، موسم کے اثرات۔ جب سردی آئی تھی تو کوئی حکومتی اعلان نہیں ہوتا، نہ ہوا تھا کہ سردی آ گئی آپ لوگ گرم کپڑے پہن لیں۔ سردی آئی اور اس نے خود اپنا آپ بتایا، اپنا تعارف خود کروایا کہ میں آ گئی۔ اب اگر وہ سردی رخصت ہو رہی ہے اور ہوئی ہے تو کوئی اعلان نہیں کرنا پڑے گا، گرمی اپنا آپ خود دکھا دے گی۔ یہ تکوینی نظام ہے، لیکن اعمال صالحہ جو نیت اور اہتمام کے ساتھ کرے گا اسی کے شمار ہوں گے، بس وہ خود بخود نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے محنت کرنا پڑے گی، تگودو کرنا پڑے گی۔ اعمال صالحہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ ان کا علم حاصل کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اور سیکھا اسی سے جاتا ہے جو خود جانتا ہو۔ جوتے سلائی کرنے والے موچی سے جا کر کوئی بڑی فیکٹریاں چلانا نہیں سیکھتا۔ جس کا جو شعبہ ہو اسی سے جا کے وہ سیکھتا ہے، اسی کو اپنا استاد بناتا ہے۔
اسی طرح ہمیں وہ علم کہ جو علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے، وہ اللہ والوں سے سیکھنا ہوگا. وہی ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے. اور جس علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، آج ہم نے ان ساری چیزوں کی معلومات کو علم شمار کر لیا ہے. کچھ معلومات ہیں اور کچھ فنون ہیں، مہارتیں ہیں. علم قرآن و سنت کا علم ہے، باقی معلومات اور فنون ہیں. ان معلومات میں لوگ اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں. لیکن یہ علم لازمی علم کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا اور وہ کیسے راضی ہوگا اور کن باتوں سے ناراض ہوگا، یہ قرآن و سنت کا علم ہے. اس کا سیکھنا ہر انسان کے لیے بنیادی علوم جو اس کی ضرورت کے فرائض و احکامات ہیں وہ لازم ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو قرآن صحیح عربی لب و لہجے میں پڑھنا نہیں آتا. کسی کا پنجابی لہجہ ہے تو وہ پنجابی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کسی اور طرح کا اس کا لہجہ ہے تو وہ اسی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو. اب ایک ہے قرآن پڑھنا اور ایک ہے قرآن سمجھنا. قرآن فہمی، قرآن سمجھنا سارے کا سارا سب پہ فرض نہیں رکھا گیا. ان میں جو احکامات ہیں ان احکامات کا علم ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. علماء کرام ان سارے مباحث کو اور ان قواعد کو، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے اس سے متعلقہ 25 علوم ہیں، ان سب کو سنبھالے ہوئے ہیں علماء کرام الحمدللہ، سینہ بسینہ منتقل کر رہے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہماری ضرورت کا ہے، ایک تو سب سے پہلے لازمی ضروری ہے کہ قرآن دیکھ کے پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ آ جائے، یہ لازم ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں جو احکامات ہیں ان کا علم، جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں